دیکھیں جی، آج جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا، ہمارے رپورٹر وقاص اور باقی سب سے میری گپ شپ ہوئی جب سے یہ اسمبلی 8 فروری کے الیکشن کے بعد آئی، پہلی دفعہ ایک جمع ہوا ماحول تھا۔ بے شک آپ اسے جارحانہ ماحول کہیں، لیکن پارلیمنٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا، دلائل، پرجوش، غصہ کہہ کے سب کچھ آج شامل تھا، جو پارلیمنٹ کا حسن ہوتا ہے۔ ویسے تو لڑائی جھگڑا بھی حسن ہی ہوتا ہے، لیکن جو پہلی دفعہ بغیر گالم گلوچ کے اور ایک دوسرے کو اوئے توئے کیے بغیر یہ سارا ماحول چلا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، مولانا بھی تھے اور گورنمنٹ بھی تھی، اور سب نے گفتگو کی۔ پہلا تو یہ ہوا۔ اچھا، اب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ مولانا کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور آدم نذیر تارڑ دونوں جواب دہ ہیں کہ یہ ہاتھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے یا مولانا کے ساتھ کیا ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے۔ کیونکہ جب مولانا کہتے ہیں کالی بلی میں نے نکال کے باہر پھینک دی، 56 ترامیم میں سے صرف 20 رہنے دی اور 4 ہم نے دی، جس میں وہ غیر سودی بینکاری کا آئینی ترمیمی تحفظ تھا، تو یہ تو قانون بنا جس کا پتہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا رائٹ ہے، اور مرکز میں بھی آپ کے 2 قوانین موجود ہیں، انہیں ختم کیے بغیر آپ نیا قانون نہیں لا سکتے۔ تو جو شہ سوار تھے، آج آدم نذیر تارڑ نے تو بتا دیا کہ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہی اس کو حل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترامیم بھی آ سکتی ہیں۔ مولانا کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسے ایک دفعہ اسی طرح نافذ کر دیں۔ اب یہ نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوگا، اب یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد پھر چاہے صدر دستخط کرے نہ کرے، 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں، ظاہر ہے مولانا کو پتا ہے کہ پھر میں سٹے لینے بھاگوں گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کہ جی قانون بن گیا اور قانون ویلڈ ہوتا ہے۔ یہ بات سب کو پتا ہے کہ کون کیا کھیل رہا ہے، تو بہتر یہی ہے، اور مجھے لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ تقریریں شکریریں چلتی رہیں گی۔ اور آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آج بڑی طویل سماعت ہوئی جس میں گورنمنٹ نے 190 ملین پاؤنڈ میں جو اپنا کیس تھا وہ وائنڈ اپ کر دیا تمام تر، اور کل عمران خان صاحب کے اور بیگم بشرا کے وکلاء تقریباً حتمی طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو رات سے ایک ازدحام مچا ہوا ہے، کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ چھیڑ رہے ہیں، تو جب یہ فیصلہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یس کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں۔ جو میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے کتنا پریشر آ سکتا ہے، تو یہ سزا بھی ایک رخ متعین کرے گی، کیونکہ سزا بہرحال ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا چیز لے آیا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا کتنی ہوگی۔ اس کے اندر تمام تر وہ جو ٹیکنیکلٹیز میں 3 کیس اڑے ہیں ہائی کورٹ میں، وہ سارے راستے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دیے گئے ہیں، جتنا التوا مانگا اتنا دیا گیا، تو اس سے ایک اور فضا ہوگی کل شام کو، رات کو، یا اگلے دن اگر وہ فیصلہ بالفرض لا کے سناتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب آج پارلیمنٹ جمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں، کہیں ان سے تو نہیں ہو رہی بات، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہو جائے گی، لیکن کوئی نہ کوئی بالواسطہ طور پہ گفتگو جاری ہے۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی اکنامک گروتھ اچھی ہو رہی ہے، معاشی اشاریے ٹھیک آ رہے ہیں، تو ان سیاسی اشاریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش، اور یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے۔ پی ٹی آئی بے شک نیچے لگی ہوئی ہے، اور باہر سے جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم امریکہ سے ٹھاپ لائیں گے اور سب کچھ کر دیں گے، جو مشاہد حسین سید بھی ان کے سرخیل ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا بنے گا۔ لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی پبلک کرے، یہ ان کے اوپر فکرے کسنے، گپ شپ کرنے بند کرے، اور پی ٹی آئی کو سیریس دعوت دے۔ بے شک وہ آ کے عمران خان نے زیرو ہی کرنی ہے، لیکن لوگوں کو دکھائیں، پبلک کریں، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو مذاکرات کرنے ہیں ان کی وضاحت دی جائے کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہماری پیشگی شرائط نہیں ہوں گی، ہمارے مطالبات ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، گورنمنٹ کیا دے رہی ہے۔ تمام پارلیمنٹ کے، جیسے محمود اچکزئی نے کہا، مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، سارے ایشوز کو لے آئیں، یہی بہتری ہے۔ جی ایاز صاحب، پی ٹی آئی جو کام نہیں کر سکی مولانا فوراً کر دیتے ہیں۔ مولانا کی یہی کوالٹی ہے کہ وہ آئے، مجھے جو اس سے آج سے پہلے انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، اس میں مجھے وہ لگا تھا کہ وہ ویک گراؤنڈ پہ ہیں مولانا، اس دن ڈیفینسو لگ رہے تھے بہت۔ اس کے بعد انہوں نے کمال کر دیا، مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی کو ساتھ بٹھایا اور مطلب بلے بلے کرا لی انہوں نے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے تو ظاہر ہے اس کے بعد جواب یہی آنا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے، آج نو ڈاؤٹ پارلیمنٹ کی مزے کی کاروائی تھی نیشنل اسمبلی کی، وہ روٹین سے ہٹ کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور وہ دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو آگے لگائے ہوئے پی ٹی آئی نے وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، مطلب وکیل
مطلب وہ مختلف قسم کی دلیل دے سکتا ہے. وہ پولیٹیکل دلیل اس کے بعد اس طرح سے ہوتی نہیں ہے انلیس کہ وہ سیزنڈ پولیٹیشین نہ ہو جس نے شروع سے پولیٹکس کی ہو. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب نے دیکھیں نا کمال, مطلب وہ کھیل جاتے ہیں رانا صاحب, کہتے ہیں جی وہ ہمیں کیا پتا کمیٹی, کہتے ہیں جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہمیں کوئی بتایا کہ ہم سے آپ نے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے؟ آپ نے تو یہی کہا ہے نا ہم نے کمیٹی بنا دی, تو بن گئی ہوگی بھائی, ہم سے بات کرو بھائی, ہمیں بتاؤ کہ جی یہ کمیٹی آپ سے مذاکرات کے لیے. لیکن سٹل یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو لینے والا ہے کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, انیشیٹ کرنا چاہیے. رانا صاحب آج بھی تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا اس طرح سے, مطلب ناراض ہو کے روٹ کے ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر ہو, نہیں چل سکتا سسٹم. اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانا پڑے گا, اور بات وہی ہے پھر گیو اینڈ ٹیک ہے, اس میں کرنا پڑے گا. فضل الرحمان صاحب کی کوالٹی یہ آپ دیکھیں, مزے کی بات یہ جو فضل الرحمان صاحب جو مدارس کی یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ 5 ہیں ٹوٹل, اور ان کے جو دوسری طرف ہیں وہ 10 ہیں, لیکن یہ وہ یو این کے ویٹو پار والے 5 ہیں جن کے پاس ویٹو پار ہے, کیونکہ ظاہر ہے مولانا ایک تو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں, وہ گورنمنٹ کو ان کی گائے بغیر ضرورت بھی پڑتی ہے اور آگے بھی پڑے گی, اس لیے ان کو ناراض اس طرح سے کر نہیں سکتی گورنمنٹ, اس لیے مولانا کو وہ رکھنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہمیشہ بنا کے رکھنا پڑتا ہے. آج دیکھیں نا ایم کیو ایم والے بھی آ گئے, وہ بھی ملاقات کر لی اور انہوں نے کہا جی ہمارے ہمیشہ رابطے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں وزن ہے جی مولانا کا بڑا اللہ نے وزن دیا ہوا ہے, اور کچھ وہ بڑھا بھی لیتے ہیں اپنا وزن, وہ ان کو بڑھانا آتا ہے. تو آج تھوڑا وہ آج اگریسو موڈ میں مولانا دوبارہ آئے ہیں, کیونکہ ان کو ایک وہ سٹرینتھ مل گئی ہے. وہ جو 2 لوگ انہوں نے ساتھ بٹھائے تھے نا, ان کو سٹرینتھ کافی مل گئی ہے, ورنہ وہ خاصے دفاعی نظر آ رہے تھے مجھے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہونا چاہیے, بالکل وہ نہیں ہو رہا. مطلب اس وقت ہر گورنمنٹ ہو, اپوزیشن ہو, جو بھی پارٹی ہے, وہ پرسنل گول سکورنگ تو ہو رہی ہے, پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, وہ اس میں کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے, لیکن اوور آل اس ملک کے لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ کہیں شاید بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ جو مذاکرات کی بات ہے, ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ کا تو اپنا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اس سیاست کی ریس میں شامل ہو اور یہ مذاکرات کرے. لیکن اس صورتحال کا جو ایک اور پہلو بھی ہے نا, کہ مسلم لیگ اگر مذاکرات کرتی ہے تو عمران خان نے جو کچھ لینا ہے مسلم لیگ سے کے پاس جو چیزیں وہی تو انہوں نے لینی, تو مسلم لیگ کے پاس کیا بچے گا؟ عمران خان یہ بولتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو, تو میرا مینڈیٹ جو مینڈیٹ ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کے پاس تھوڑی ہے, اسی مسلم لیگ کے پاس ہے نا. تو کیا مسلم لیگ وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر دے گی؟ تو جو بنیادی عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہے صحیح کر دو, تو 8 فروری کی گڑبڑ کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ مسلم لیگ ہی ہے. تو کیا مسلم لیگ بولے کہ ہاں بھائی ہم نے دھاندلی کر کے اقتدار سنبھالا تھا, اب یہ آپ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں, یہ مینڈیٹ جو ہے نا وہ اب جو ہے نا واپس لے لیں؟ کیا مسلم لیگ یہ مذاکرات کرے گی؟ ایک مسلم لیگ اس وقت ایسی کشمکش میں ہے کہ وہ کچھ اگر مذاکرات کر کے اس کی نیت بھی صحیح ہو, اس کی سم بھی صحیح چلے مان لے ہو جائے, تو وہ دے گی کیسے؟ وہ کیسے تسلیم کر لے گی کہ ہم نے جو حکومت کی ہے وہ چوری کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ حکومت کی ہے؟ یہ کس طرح جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کر لے گی؟ بہرحال یہ مذاکرات جو عمران خان کی جو بات ہے نا کہ میں طاقتور سے یا با اختیار سے بات کروں گا, پاکستان کے آئین میں, قانون میں, جمہوری اصولوں میں, اخلاقی اقدار میں ہو سکتا ہے مناسب بات نہ ہو, لیکن اس ملک کا جو المیہ ہے کہ وہ یہ بات زمینی حقائق کے مطابق ہے. زمینی حقائق ہی یہی ہے, حل نہیں ہے اس کے علاوہ. کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو ٹھیک ہے وہ بتا دیے جائیں. باقی جو کل سے جو عامر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ اس کا ایک بڑا ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے, بڑا شور مچا ہوا ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کے لیے راستے بند کریں گے نا, دیوار سے لگا دیں گے, تو پھر وہ بہت کچھ کرنے میں نا آزاد ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فریم میں نا لوگوں کو جینے دیں, ان کو وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کر دیں. آپ اپنی عدالتوں میں جو ہے وہ انصاف کر دیں تو پھر لوگ باہر نہیں دیکھیں گے. جب آپ اپنے راستے بند کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ باہر دیکھتے ہیں.
تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسی نوبت نہ آئے. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو ہے جو وہاں کے کسی رپورٹر نے کیا ہے, انہوں نے بڑی خطرناک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ہدایت یا باتیں ہم ماننے پہ مجبور ہیں اگر امریکہ ہم سے کچھ کہتا ہے, اور اس کا انہوں نے ریزن بھی دیا کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, کیونکہ جتنے جو قرضے ملتے ہیں وہ امریکہ کی جو عالمی ادارے ہیں وہ اگر امریکہ اس کی وہ منظوری نہ دے یا امریکہ کی مرضی شامل نہ ہو تو ہمیں شاید قرضہ بھی نہ ملے. اور یہی بات خواجہ آصف نے پہلے بھی کہی تھی کہ امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمارے اسپتالوں کے وینٹیلیٹر بھی بند ہو جائیں. تو یہ بات آج خواجہ آصف نے کہی ہے. اب اس خواجہ آصف کی بات کو کس پیرائے میں دیکھنا ہے